मोहतरम हेडमिस्ट्रेस साहबा, मोहतरम असातिज़ा, मुअज़्ज़ज़ सामीन और अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। अभी बता रही थी मोहतरम सादिया साहबा कि ये 2013 में ये सिलसिला टूटा था इस बिल्डिंग में, तालीमी सिलसिला, तो अब 2023 में जाके हम इस काबिल हुए कि इसको दोबारा इस इदारे के अंदर बच्चों को तालीम देने के काबिल हो। तो मैं समझता हूँ कि ये इस कम्युनिटी का बड़ा एक अलमिया है कि 10 साल तक ये तालीमी सिलसिला इस तरह कट ऑफ रहे। अब मैं इसके साथ ही महमूद साहब का भी मशकूर हूँ कि जिनकी ज़ाती कोशिशों से, ज़ाती इंटरेस्ट से ये मुमकिन हुआ कि ये बिल्डिंग दोबारा नए सिरे से बनी है। तो मुझे बड़ा दुख होता है अपनी मुकामी लीडरशिप पे भी और हमारी जो नुमाइंदे हैं असम्बलियों के अंदर बैठे हुए कि तालीम के साथ जो ये हाल कर रही हैं कि 10 साल तक तालीमी इदारे की बिल्डिंग नकारा होकर रुका रहे काम। ये बड़ा ही अलमिया है इस कौम का। असल में हमारे कौम ने, हमारे लीडरशिप ने हमारी तालीम पे फोकस ही नहीं किया। और यकीन जाने ये पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी आप तरक्की देखते हैं, यूरोप है, अमेरिका है, और जिस तरक्की पे हम रीचते हैं कि हमारे बच्चे बॉर्डर क्रॉस करके गोलियों का निशाना बन के वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं, रोजगार के मसाइल इस मुल्क में। हालांकि अल्लाह ताला ने इस मुल्क को बेपनाह वसाइल दिए, इन वसाइल को अच्छी तरह यूटिलाइज न कर सकी और आज हमारे करोड़ों की तादाद में नौजवान बेरोजगार हैं, हाथों में डिग्रियां पकड़े हुए हैं, उनको रोजगार नहीं मिलता। तालीम के साथ जो हम हासिल कर रहे हैं वो हमारे सामने है। तो इन हालात के बावजूद, ये मायूस कुन हालात के बावजूद, एक बंदे की ज़ाती काविश से ये इदारा इस काबिल हुआ कि अपने प्राइमरी पोर्शन को इस यहाँ मुंतकिल कर सके। और मैं बच्चों की माओं से भी ये गुजारिश करूँगा, आप इस इदारे के ऊपर, इन असातिज़ा के ऊपर ट्रस्ट करें, एतमाद करें। मुझे अरसा 34 साल हो गए हैं टीचिंग करते हुए। मुझे हर तरह के तजर्बात हैं, प्राइवेट सेक्टर को भी मैं जानता हूँ, गवर्नमेंट सेक्टर को भी जानता हूँ। इस वक्त हालात ये हैं कि सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड स्टाफ जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर के पास है। एक वक्त था कि प्राइमरी स्कूल्स में मैट्रिक और मिडिल टीचर हुआ करते थे, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि हर प्राइमरी स्कूल में कोई भी मास्टर डिग्री से कम टीचर नहीं, एमफिल लोग मौजूद हैं। अब मेरे पास 9th 10th में जब दाखिले के लिए लोग आते हैं, 8 साल ये प्राइवेट गली मोहल्ले में जो स्कूल खुले हुए हैं जिनका कोई मयार नहीं है, तो बच्चों का बेड़ा गर्क करके हमारे पास आते हैं। हम टेस्ट लेते हैं, बच्चों के पल्ले कुछ नहीं होता, सिर्फ शोर शप्पा है और कुछ नहीं है। पिछले साल एक फीमेल टीचर है, उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि मैं बच्चा दाखिल कराना चाहती हूँ, लाहौर से लेके आई हूँ, तो आप मुझे गाइड करें। मैंने उनको एतमाद दिया कि आप ले आए हमारे पास 9th क्लास में बच्चा। लेकिन वो हम ज़ाहिर पे, वो रंगीनियों पे एतमाद करते हैं ना, तो उन्होंने JPS में दाखिल करवाया बच्चा। अब साल जब गुजरा है तो वो हाथ बांध के अब खड़ी हैं, कहती हैं कि आप अपने, मेरा बच्चा अपने अडॉप्ट करें, इसको अपने स्कूल में दाखिल करें। और सबसे महंगा स्कूल है हमारे जिले का, वहां वो बच्चा पढ़ता रहा है, कुछ भी उसको नहीं आता। 9th क्लास में उसने दाखिल होना है, अब उसको 6ठी 7वीं का सिलेबस भी नहीं आता। और गवर्नमेंट स्कूल में माशाल्लाह क्वालिफाइड लोग हैं, कॉन्सेप्ट्स उनके क्लियर हैं। और मेरा ये भी तजर्बा है कि प्राइवेट सेक्टर में बच्चा नंबर जितने मर्जी ले ले, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, आगे बड़ी क्लासों में बच्चे नहीं चल पाते। रट्टा लगा के कुछ नंबर तो वो ले लेते हैं, लेकिन आगे आला तालीम में वो नाकाम हो जाते हैं।
لیکن گورنمنٹ سیکٹر کے بچے پڑھے ہوئے ان کے کنسپٹس بہت اچھے ہوتے ہیں، چونکہ کوالیفائڈ لوگ ہیں یہاں پہ، خود ان کی تعلیم بہت اچھی ہے، ایکسپیرینس ہے، اس لیے آپ گورنمنٹ سیکٹر پہ اعتماد کریں اور اپنے بچوں کو اپنے گلی محلے میں اپنے دوسرے اپنے ماؤں کو بھی اپروچ کریں، ان کو سمجھائیں کہ اصل تعلیم جو ہے صحیح طرح تعلیم وہ گورنمنٹ سیکٹر میں دی جا رہی ہے، اور اپنے اندر اعتماد پیدا کریں۔ تعلیم سے ہی ہر قوم نے ترقی کی ہے، اس لیے اپنے بچوں کی تعلیم پہ فوکس کر دیں، اپنے وسائل لگا دیں۔ تعلیم ہوگی تو ساری ترقی ہوگی، انفرادی ترقی، خاندان کی ترقی اور ملک و قوم کی ترقی بھی تعلیم سے وابستہ ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کی تعلیم کو کبھی بھی نظر انداز نہ کریں۔ اور ماشاءاللہ یہ محترم سعدیہ محمود صاحبہ، یہ ہیڈ مسٹرس جو ہیں، جب سے انہوں نے یہ چارج سنبھالا ہے اس ادارے کا، تو ادارے نے بہت زیادہ ترقی کی ہے، اور خاص طور پہ ان کا یہ جو پہلو ہے، انہوں نے کمیونٹی کو انوالو کیا ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ یہ آپ کے اپنے ادارے ہیں، ان کی ذاتی کاوش سے اب گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول میں ایگزامینیشن ہال نہیں تھا، پتہ نہیں اس وقت جنہوں نے بلڈنگ بنائی ہے کس طرح کی بلڈنگ بنائی، تو انہوں نے ڈاکٹر محمد ولایت صاحب کو اپروچ کیا، تو وہ اپنے ذاتی جیب سے انہوں نے ان کو ہال بنوا کے دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی بڑی کامیابی ہے کہ کمیونٹی کو انوالو کر کے تعلیمی اداروں کی طرف توجہ ان کی دلا رہی ہیں۔ تو کم از کم وہ وہاں 35-40 لاکھ کا وہ ٹارگٹ تھا، تو بڑا اچھا سٹینڈرڈ ایگزامینیشن ہال انہوں نے بنوایا ہے، ابھی تھوڑے دنوں میں اس کا بھی افتتاح ہوگا۔ تو کمیونٹی کو حصہ لینا چاہیے، یہ آپ کے اپنے ادارے ہیں، جن لوگوں کے وسائل ہیں، جس طرح آج یہ رانا صاحب نے ڈونیشن دیا ہے، اس طرح باقی لوگوں کو بھی آگے آنا چاہیے۔ میں حیران ہوتا ہوں لوگوں کی، دیکھیں معاشرے کے اندر مثبت اور منفی ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو تعلیمی اداروں کی جگہوں پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسے بھی ہیں جو تعلیمی اداروں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ ابھی سال بھی نہیں گزرا کہ ہمارے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول کا ایک پلاٹ تھا روڈ کے اوپر، اس پہ کچھ لوگوں نے قبضہ کرنے کی کوشش کی، ہم نے ان کو روکا اور کافی ان کے ساتھ جنگ لڑی، عدالتی بھی قانونی بھی ہر طرح کی، تو ہم نے وہ چار دیواری کی۔ آپ مثبت پہلو دیکھیں کہ وہ ساری چار دیواری کا کام 14-15 لاکھ کا کمیونٹی نے ہمیں تعاون کیا۔ اس طرح معاشرے میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، ہر آدمی کے اندر خیر اور شر دونوں چیزیں موجود ہیں، تو ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ان کے اندر جو نیکی کا جذبہ ہے، خیر کا جذبہ جو ہے، اس کو پروان چڑھایا جائے۔ تو اس طرح ادارے ترقی کریں گے۔ تو جتنے بھی مائیں یہاں بیٹھی ہیں، ان سے میں خصوصی ریکویسٹ کروں گا، جہاں وہ اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے کوشاں ہیں، وہاں اپنے محلے میں کئی بچے ایسے ہیں ہمارے جو تعلیم سے محروم ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لوگ روزگار کے ہاتھوں، معاش کے ہاتھوں تنگ ہو کر تو کام پہ لگا دیتے ہیں۔ یہ بچوں کے ساتھ ظلم ہے، ان کے مستقبل کے ساتھ یہ بڑی زیادتی ہے۔ تعلیم سے بڑا ورثہ، تعلیم سے بڑی وراثت جو آپ اپنی اولاد کو دے سکتے ہیں، یہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کے بچے پڑھے نہیں، ان کی اچھی تربیت نہیں ہوئی، تو جو مرضی جائیدادیں ان کے لیے چھوڑ جائیں وہ تباہ کر دیں گے۔ لیکن اگر آپ اپنے بچے کی اچھی تربیت کرتی ہیں، ان کو اچھی تعلیم و تربیت دیتی ہیں، تو وہ سب کچھ بن جائے گا، جو ان کی ضرورت ہوگی وہ انشاءاللہ وہ کر لیں گے اس کے لیے۔ تو مل جل کر اپنی آئندہ نسلوں کو ان کی بہتر تعلیم و تربیت کر کے تو اپنے مستقبل کو بہتر بنائیں۔ اس ملک اور قوم کے لیے اپنا کچھ نہ کچھ رول ہمیں ادا کرنا چاہیے، بحیثیت ماں، بحیثیت باپ، بحیثیت معاشرہ، ہم سب کو مل جل کے اس پہ وقت بھی صرف کرنا چاہیے، اپنے وسائل بھی لگانے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اس ادارے کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرنے کی توفیق دے، اور آپ یہ جو اس محلے کے لوگ ہیں، یہ پوری طرح اس کی ترقی کے لیے اسکول کے ساتھ تعاون کریں، اس کی رکھوالی کریں، اس کی جو بھی اس کی ضروریات ہوں وہ آپ نے پوری کرنی ہے۔ حکومتوں کا جو رویہ ہے وہ تو ہمارے سامنے ہے، اس لیے آپ اس میں پورا تعاون کریں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اسکول کی انتظامیہ کا، جنہوں نے
مجھے یہاں بلایا, میری عزت افزائی کی. ان بچوں کو کہ یہ جو پروگرام میں نے دیکھے ہیں تو کسی بھی اچھے ادارے کے معیار سے یہ کم نہیں ہے بچی. مجھے بڑا خوشی ہوئی ہے کہ اتنا اچھا معیار بچوں کی یہ تلاوت جس بچی نے کی ہے, اس کی اچھی قرات کے ساتھ اس نے تلاوت کی ہے. پھر بچی نے جو ترجمہ کیا انگلش میں اردو میں بہت اچھا ہے. تو میں بڑا متاثر ہوا ہوں. ماشاءاللہ ہماری بچیوں کا اتنا اچھا معیار ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان بچوں کو اور زیادہ ترقی دے. یہ اچھی بچیاں پڑھیں گی, اچھی مائیں بنیں گی, اچھے خاندان ڈیولپ ہوں گے. ایک مضبوط خاندان اور کامیاب خاندان میں ماں کا جو رول ہے وہ کوئی دوسرا نہیں اس کا ادا کر سکتا. تو مہربانی, بہت شکریہ جی.